گرمیوں کے دن تھے۔ مغل بادشاہ جہانگیر صبح سویرے شکار کی غرض سے اپنے محل سے نکلا۔ شاہی فوج کا چاق و چوبند دستہ ہمراہ تھا۔ بندیا چل کے جنگل میں داخل ہی ہوئے تھے کہ جہانگیر کی نظر ایک خوبصورت ہرن پر پڑی۔ جہانگیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن ہرن چوکڑیاں بھرتا دور نکل گیا۔ جہانگیر مسلسل ہرن کے تعاقب میں تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ اسے زخمی کیے بغیر پکڑ لے، لیکن یوں لگتا تھا کہ دونوں میں سے کوئی بھی رکنے کا نام نہ لے گا۔ آخر ایک جگہ ہرن کو گھنی جھاڑیاں نظر آئیں۔ وہ اس طرف بھاگا اور ایک لمبی چھلانگ لگا کر جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ اب جہانگیر کو احساس ہوا کہ وہ ہرن کے تعاقب میں بہت دور نکل آیا ہے اور محافظ دستہ بھی کہیں پیچھے رہ گیا۔ جہانگیر پسینے میں شرابور تھا۔ اسے بڑی شدت سے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا۔ سورج اپنی تپش سے بندیا چل کے جنگل کو بری طرح جھلسا رہا تھا۔ لو نے پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پیاس کی شدت سے گھوڑے کا بھی برا حال تھا اور بادشاہ کی زبان پر تو پیاس کے مارے جیسے کانٹے پڑ گئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن دور دور تک پانی کا چشمہ نظر نہ آیا، نہ آبادی کا کوئی نشان۔ اسی عالم میں گھوڑے پر سوار جا رہا تھا کہ کچھ فاصلے پر اسے بہت سے درخت نظر آئے۔ وہ بے تابی سے ان کی طرف بڑھا۔ قریب جا کر دیکھا کہ وہاں مکانات بھی بنے ہیں۔ لکودک جنگل میں آبادی کا نشان دیکھ کر جہانگیر نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر دیکھا کہ ایک مکان کے باہر چبوترے پر 14-15 برس کی ایک لڑکی بیٹھی ہے۔ لڑکی کیا تھی، حسن کا ایک شاہکار تھی۔ جہانگیر گھوڑے سے اترا اور لڑکی کے پاس گیا۔ لڑکی نے کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ سلام کیا، پھر بولی، آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں، پسینے سے آپ کا برا حال ہے۔ آپ یہاں آرام سے چبوترے پر بیٹھیں، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ لڑکی مکان کے اندر چلی گئی۔ جہانگیر چبوترے پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ بندیا چل کے اس سنسان جنگل میں کیا ایسا حسن جنم لے سکتا ہے جسے دیکھ کر چاند بھی شرمائے۔ جہانگیر دست قدرت کی ان فیاضیوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ لڑکی واپس آ گئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس میں روٹی رکھی تھی۔ لڑکی نے یہ دونوں چیزیں جہانگیر کے آگے رکھتے ہوئے کہا، پہلے آپ روٹی کے چند لقمے تناول فرمائیے، کیونکہ سخت گرمی میں ایک دم ٹھنڈا پانی پینے سے نظام ہضم کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ بہت دور سے آئے ہیں۔ بادشاہ کو بھوک اور پیاس دونوں ستا رہے تھے، تاہم ایک کم عمر لڑکی سے عقل مندی کی یہ بات سن کر اس نے پہلے روٹی کے چند نوالے لیے
اور پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دوران لڑکی پانی سے بھری ایک بڑی بالٹی گھوڑے کے آگے رکھ چکی تھی۔ جہانگیر کھانا کھا کر فارغ ہوا تو لڑکی اس کے ہاتھ دھلانے کے لیے لٹیا میں پانی لائی۔ ہاتھ دھلاتے ہوئے لڑکی کی نظر جہانگیر کی انگشتری پر پڑی، جس میں ایک نہایت قیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا۔ ہاتھ دھلانے کے بعد وہ مکان کے اندر گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے کاغذ تھے۔ پھر وہ جہانگیر کے سامنے بیٹھ کر کچھ لکھنے لگی۔ جہانگیر اس کی بچکانہ حرکتیں دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ اتنے میں لڑکی نے کہا، معزز مسافر، کیا میں آپ کا ہاتھ دیکھ سکتی ہوں؟ جہانگیر نے اپنا دایاں ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھایا۔ ہاتھ دیکھ کر لڑکی پھر مکان کے اندر گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک اور کاغذ تھا۔ جہانگیر نے دیکھا کاغذ پر اس کا ذائچہ بنا ہوا تھا۔ لڑکی نے بلند لہجے میں آواز دی، ماتا جی، ماتا جی! چند لمحوں بعد اس کی ماں سامنے والے مکان سے باہر آئی اور پوچھا، روپمتی، کیا بات ہے؟ پھر اس کی نظر جہانگیر پر پڑی تو پوچھا، روپمتی، یہ کون ہے؟ قبل اس کے لڑکی کچھ بتاتی۔ جہانگیر نے کہا، بہن، میں آگرہ کا رہنے والا اور شاہی فوج کا سپاہی ہوں، راستہ بھول کر ادھر آ نکلا۔ روپمتی کا ممنون ہوں، اس نے میری خدمت کی اور میرے گھوڑے کو بھی پانی پلایا۔ روپمتی بولی، جناب، گستاخی معاف، آپ اپنی شخصیت ہم سے چھپا رہے ہیں۔ میرے ذائچے کے مطابق آپ ہمارے مہاراج جہانگیر ہیں۔ بادشاہ لڑکی کی یہ قابلیت دیکھ کر بہت حیران ہوا، لیکن اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تم سے اپنی شخصیت نہیں چھپا رہا، لیکن تم یہ بتاؤ، تم اس ویران جنگل میں کیوں کر رہتی ہو؟ تمہاری معاش کا ذریعہ کیا ہے؟ مہاراج، جہانگیر بات کاٹتے ہوئے بولا، میں نے کہا نا کہ میں مہاراج نہیں۔ تبھی بڑھیا بولی، روپمتی کے پتا بیجاپور کے بہت بڑے پنڈت اور شاہی نجومی تھے۔ ایک روز وزیر اعظم کسی بات پر ان سے ناراض ہو گئے۔ اس پر روپمتی کے پتا شاہی ملازمت چھوڑ کر اس جنگل میں آ بسے۔ قریب کے ایک گاؤں والے ہماری کفالت کرتے ہیں۔ روپمتی کے پتا گزشتہ سال آن جہانی ہو چکے۔ انہوں نے بیٹی کو بھی نجوم اور رمل کی تعلیم دی تھی۔ بیٹی کا امتحان لینے کے لیے ایک روز انہوں نے اس جگہ کا ذائچہ بنوایا۔ روپمتی کے بنائے ذائچے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ ان کے اپنے بنائے اور روپمتی کے بنائے ذائچے میں ذرا بھی فرق نہ تھا۔ ان ذائچوں سے معلوم ہوا کہ ایک روز شہنشاہ ہمارے مہمان ہوں گے اور شناخت کا ذریعہ ان کی انگشتری بنے گی، جس میں نہایت درجہ قیمتی یاقوت جڑا ہوگا۔ مہاراج، روپمتی کا ذائچہ غلط نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہی مہاراج جہانگیر ہیں۔ پرماتما آپ کو سلامت رکھے۔ بڑھیا کی بات سن کر جہانگیر کے لیے اپنی شخصیت چھپانا مشکل ہو گیا۔ بولا،
خیر اس بات کو چھوڑیں کہ میں کون ہوں، لیکن روپمتی آج سے میری بیٹی ہے۔ پھر اس نے اپنی انگشتری اتار کر روپمتی کو دیتے ہوئے کہا، اسے تم یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھو۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شاہی فوج کا ایک دستہ وہاں آ پہنچا۔ شہنشاہ کو دیکھ کر انہوں نے فوجی انداز میں سلام کیا اور پھر جہانگیر کے اشارے پر نہایت ادب سے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ روپمتی نے کہا، مہاراج، ان دو ثبوتوں کی موجودگی میں تو آپ میرے زائچے کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ دو ثبوت؟ جہانگیر نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں مہاراج، پہلا ثبوت تو یہ شاہی فوج کی سلامی ہے، دوسرا ثبوت انگوٹھی ہے جو مہاراج جہانگیر کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ تیزی سے مکان کے اندر گئی، تھوڑی دیر بعد ایک خط لا کر جہانگیر کو دیا اور بتایا کہ یہ میرے پتا جی نے مرنے سے پہلے آپ کے نام لکھا تھا۔ جہانگیر نے خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، مہاراج، بہت جلد آپ دکن پر بھی حکمرانی کریں گے۔ میری درخواست ہے کہ میری بیوی اور بچی کا بھی خیال رکھیں۔ یہ خط پڑھ کر جہانگیر نے حکم دیا، روپمتی اور اس کی والدہ کو شاہی محل پہنچا دیا جائے۔ شاہی محل میں ملکہ نور جہاں نے روپمتی اور اس کی والدہ کی کفالت اپنے ذمے لے لی۔ کچھ دنوں بعد آگرہ کے ایک معزز برہمن خاندان میں روپمتی کی شادی کر دی گئی۔ روپمتی کے والد کی حیثیت سے خود جہانگیر شادی کی تمام رسوم میں شریک ہوا اور جہیز کے طور پر ایک بہت بڑی جاگیر بھی اسے عطا کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جہانگیر کے بعد جب شاہ جہان تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی منہ بولی بہن کی جاگیر میں مزید اضافہ کر دیا۔